زیادہ تر جو کینسر ہیں بڑی آنت کے یہ ہیریڈیٹری نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر خاندان میں کسی کو باؤل کینسر تو رسک کتنا بڑھ جاتا ہے؟ جس انسان میں ایک کینسر ہو گیا بڑی آنت کا، اس میں دوسرا کینسر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ تو کولوریکٹل کینسر سے بچنے کے لیے ڈائٹری ہیبٹس کیا ہونی چاہیے؟ یہ ٹرانزٹ ٹائم جتنا کم ہوگا تو انوائرمنٹ میں جتنے کینسر کہنے والے کیمیکلز ہیں ان کا بڑی آنت کے ساتھ کانٹیکٹ کم ہوگا۔ کون سی اسپیسیفک ڈائٹس ہیں جو انسان کو ارلی آن ان لائف جو ہے چینجز کرنی چاہیے؟ Eating a lot of meat and reducing fiber increases the risk of cancer. باؤل کینسر کی بروقت تشخیص کے لیے کون سے ٹیسٹ ہیں؟ دو طرح کے ٹیسٹ ہیں، ایک 50 سال کی عمر میں تو آپ کو اپنی کولونوسکوپی کرا لینی چاہیے۔ بہت زیادہ دودھ کا استعمال جو ہے کینسر کا رسک بڑھاتا ہے۔ دودھ جو ہے بیسیکلی بچوں کی غذا ہے، ہائیلی پروسیسڈ فوڈ، باربیکیو مناسب حد تک استعمال ہے۔ سر اب ہم بات کریں گے کولوریکٹل کینسر، آنتڑیوں کے کینسر کے بارے میں۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ باؤل کینسر جو ہے یہ بھی ایک وراثتی مرض ہے، موروثی مرض ہے، اور جینیٹکس اس کو کس طرح سے افیکٹ کرے؟ اس میں ہیریڈیٹری کینسر ہے، کئی سنڈرومز ہوتے ہیں جن میں پالپ کہتے ہیں ایک چھوٹے سے لوتھڑے کو، تھوڑا سا گوشت کا بنا ہوا۔ تو یہ پالپس جو ہوتے ہیں یہ بینائن ہوتے ہیں، اور پالپس جو ہیں پھر یہ کینسر میں کنورٹ ہو سکتے ہیں۔ تو کئی ہیریڈیٹری ہوتے ہیں پالپس، اور وہ وراثت میں ملتے ہیں۔ تو اگر ایسا فیملی میں کوئی انسیڈنس ہو جس کے بلڈ ٹیسٹ موجود ہیں، جس کی لیبارٹری ٹیسٹ موجود ہیں، تو اس میں ضرور ہم اس فیملی کو کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک فیملی کا بتاؤں گا جس میں 5 بچوں کو یہی کینسر تھا، جبکہ ان کے والد کی ڈیتھ بھی اسی کینسر سے ہوئی تھی۔ تو اس میں پھر ہم اس کا سد باب کر سکتے ہیں، اور بعض دفعہ ہمیں ساری بڑی آنت نکالنی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر دوبارہ ان کو رسک نہیں رہتا۔ تو یہ جو فیملی جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں والد کی ڈیتھ تو بڑی آنت کے کینسر سے ہو گئی تھی، لیکن اس کے جتنے بھی بچے تھے، اور وہ 5 بچے تھے، ان سب کو یہ پالپ سے، اور ان کو ہم نے سکسیسفلی ڈائگنوز کر کے بڑی آنت کو ریموو کر کے، اور ان کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے ان کی نئی الائنمنٹ کر کے تو کینسر سے کیور کر دیا۔ لیکن زیادہ تر جو کینسر ہیں بڑی آنت کے یہ ہیریڈیٹری نہیں ہوتے، اور بہت سے ایک انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جس میں ہم جس طرح کا کھانا پینا کرتے ہیں وہ بھی ایک بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ سر اگر خاندان میں کسی کو باؤل کینسر ہو، جیسے آپ نے ابھی ہمیں بتایا، تو رسک کتنا بڑھ جاتا ہے؟ جی، رسک جو ہے وہ سبسٹینشیل بڑھ جاتا ہے فرسٹ ڈگری ریلیٹیو میں، اور اس میں ہمیں پھر اسکریننگ کرنی پڑتی ہے۔ جس انسان میں ایک کینسر ہو گیا بڑی آنت کا، اس میں دوسرا کینسر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ تو اس طرح ہمیں اگر کوئی کینسر سے سکسیسفلی ٹریٹ بھی ہو جاتا ہے تو ہمیں انہیں فالو اپ کرتے رہنا چاہیے تاکہ دوسرا کینسر نہ ہو۔ سو کولوریکٹل کینسر سے بچنے کے لیے کون سی غذا، ڈائٹری ہیبٹس کیا ہونی چاہیے؟ کون سی اسپیسیفک ڈائٹس ہیں جو انسان کو ارلی آن ان لائف جو ہے چینجز کرنی چاہیے؟ موڈیفائبل جو فیکٹرز ہیں لائف میں کون سے ہونے چاہیے؟ دیکھیں، اس میں ایک کانسیپٹ ہے ٹرانزٹ ٹائم کا۔ جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں اور جب جسم سے اخراج ہوتا ہے، یہ ٹرانزٹ ٹائم جتنا کم ہوگا تو انوائرمنٹ میں جتنے کینسر کہنے والے کیمیکلز ہیں ان کا بڑی آنت کے ساتھ کانٹیکٹ کم ہوگا۔ ویسٹ میں انفارچونیٹلی انہوں نے ایک ٹرانزیشن کی فرام نیچرل فوڈ ٹو پروسیسڈ فوڈ، اور جب پروسیسڈ فوڈ میں فائبر کم ہو گیا اور میٹ زیادہ ہو گیا، تو میٹ جو ہے ایٹنگ اے لاٹ آف میٹ اینڈ ریڈیوسنگ فائبر انکریزز دا رسک آف کینسر۔ تو انفارچونیٹلی ہم بھی اسی پیٹرن کو اب فالو کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے ہولسم نیچرل فوڈ کے بجائے پروسیس فوڈ کی طرف سے آ رہے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ بہت زیادہ باربیکیو کرنا، میٹ کو برن کرنا اوور فلیم، اس سے بھی کینسر پروڈیوسنگ سبسٹینسز۔ تو آف کورس کبھی کبھار ذائقے کے لیے ہم کھا لیں، لیکن اس کو ہم اپنی اسٹیپل فوڈ نہ بنائیں۔
we should eat more vegetables, we should eat lentils, اور ہمیں ہولسم ایک خوراک لینی چاہیے. بہت زیادہ گوشت، ایون بہت زیادہ دودھ کا استعمال جو ہے وہ بھی کینسر کا رسک بڑھاتا ہے. تو یہ دودھ جو ہے بیسیکلی بچوں کی غذا ہے. ایڈلٹس کو دودھ صرف اس حد تک پینا چاہیے جب وہ اپنا کیلشیم لیول مینٹین کرنا چاہیے. تو ایکسیسو کیلریز، ہائیلی پروسیسڈ فوڈ، میٹ. باربیکیو، ان چیزیں سے مناسب حد تک استعمال کرنا باؤل کینسر کی بروقت تشخیص کے لیے ارلی آن چاہیے. اس کے لیے کون سے ٹیسٹ ہیں؟ دیکھیں، اس میں دو طرح کے ٹیسٹ ہیں. ایک جب آپ میں کوئی علامات ہوئی ہیں وہ ٹیسٹ کراتے ہیں، ایک میں کوئی علامات نہیں ہے. تو ایج، میں نے کہا کہ کینسر کا ایک رسک فیکٹر سب سے بڑا ایج ہے. اب 50 سال کی عمر میں جب 50th برتھ ڈے ہو تو آپ کو اپنی کولونوسکوپی کرا لینی چاہیے. کولونوسکوپی جو ہے جس طرح گیسٹروسکوپی ہوتی ہے، اسی طرح بڑی آنت کے معائنے کو کولونوسکوپی کہتے ہیں. تو اس سے ہر 5 سال کے بعد اگر کرائی جائے تو کینسر کا رسک جو ہے سبسٹینشلی کم ہو جاتا ہے. کیونکہ کولن کینسر میں ایک پالپس جو بالکل بینائن چیز ہے، کینسر بننے کا 12 سال کا وقفہ ہے. تو اس 12 سال میں اگر آپ کولونوسکوپی کرا لیتے ہیں اور وہ پالپ جو ہے اس کو نکلوا دیتے ہیں تو پھر آپ کینسر سے بچ جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ آپ نہیں کرا سکتے یا کروانا چاہتے تو پھر آج کل ایک آتا ہے سی ٹی اسکین، اسے ورچوئل کولونوسکوپی کہتے ہیں. تو اس میں بھی پالپس پک اپ ہو جاتا ہے. لیکن سب سے سستا جو طریقہ ہے کینسر کولن کی اسکریننگ کے لیے، بڑی آنت کے کینسر کے لیے، وہ ایک سٹول کا ٹیسٹ ہے جسے فیکل اوکلٹ بلڈ کہتے ہیں. تو اس میں یہ اسکریننگ کے ہیں. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے پخانے کے رستے میں خون آئے یا میوکس آئے یا آپ کی جو روٹین ہے باتھ روم جانے کی، باول ایویکویشن کی، وہ چینج ہوتی ہے تو پھر فوری طور پہ آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اور علامات یہ وزن کا کم ہونا یا پیٹ میں درد ہونا یا پیٹ میں ونڈ کا اکٹھے ہونا، پاس نہ ہونا، تو اس طرح کی علامات میں فوری طور پہ آپ کو ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے. سر یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی علامات ہیں جس پہ فوراً ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے اور ان سمٹمس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو بلیڈنگ پر ریکٹم ہے یا پخانے کے رستے خون آنا، یہ بہت کامن ہے. شاید آپ کو علم ہو کہ بواسیر یا پائلز جو ہے یہ 80% لوگوں میں ہوتی ہے. کسی نہ کسی سٹیج پہ تھوڑی بہت بلیڈنگ ہوتی ہے. تو اکثر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہر بلیڈنگ پر ریکٹم جو ہے یہ پائلز ہے، اور ڈاکٹر بھی بعض دفعہ غفلت کر جاتے ہیں. اگر مریض انہیں شکایت کرے کہ مجھے پخانے کے ساتھ خون آ رہا ہے تو پائلز کی ٹیبلٹ لکھ دیں گے یا پائلز کا علاج لکھ دیں گے، جو کہ مناسب نہیں ہے. کسی بھی بلیڈنگ پر ریکٹم یا پخانے کے رستے خون آنے کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اور اس میں 2 چیزیں لازمی کرنی چاہیے، اور اس میں یہ کہ بڑی آنت کا جو آخری حصہ ہے اس کا معائنہ پروکٹوسکوپی کے ذریعے، اور اگر ہیمرائڈز یا پائلز موجود بھی ہیں تو اس کے علاوہ کینسر بھی ہو سکتا ہے. تو پائلز کی موجودگی کینسر کو ایکسکلوڈ نہیں کرتی. اس لیے میں نے اپنا اصول یہ بنایا ہے کہ میں پائلز کے آپریشن سے پہلے سگمائڈوسکوپی یعنی بڑی آنت کے جو آخری 25 سے 35 سینٹی میٹر ہے اس کا معائنہ ضرور کرتا ہوں، اور اس کے کرنے کے بعد ہی میں پائلز کا ٹریٹمنٹ. دوسرے، ہمارے ہاں ہم لوگ ان ہائیجینک فوڈ ہوتی ہے تو ڈیسنٹری بہت کامن ہے، اور اس کی علامات بھی کینسر کی علامات سے ملتی جلتی ہیں. پیٹ میں درد ہوا اور چربی یا ریشہ یا میوکس جیسی چیز اسٹول میں پاس ہو رہی ہے تو اس کو اکثر لوگ سیلف میڈیکیشن فلیجل کھا لیتے ہیں، اور وہ اس طرح ڈیلے کر دیتے ہیں ڈائگنوسس. تو کوئی بھی سمٹمس جو ہے جس میں آلٹرڈ باول ہیبٹ ہوں، آپ کے باتھ روم جانے کی فریکوینسی چینج ہوئی، یا اس میں ریشہ آنا شروع ہو گیا، یا اس میں بلڈ ہوا، یا ان انٹینشنل ویٹ لاس ہو رہا ہے، تو آپ کو فوری طور پہ
डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सर ये बताइएगा कि बाउल कैंसर की तशख़ीस के लिए, ये तो इनिशियली आपने बता दिया कि हेमरॉइड से कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, चेक करना चाहिए। तो बाउल कैंसर की तशख़ीस के लिए कौन से टेस्ट हैं जो मुस्तंद हैं, वो बहुत बेहतरीन है टू डायग्नोस बाउल कैंसर? इसमें 3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट जो है जिसको हम कहते हैं स्कोपी, तो उसमें सिग्माइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, और दूसरा है इमेजिंग जिसमें सीटी स्कैन का इस्तेमाल है, और तीसरा है हम जो ट्यूमर के मार्कर्स ब्लड में होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, तो वो हम टेस्ट करा के भी कैंसर की तशख़ीस कर सकते हैं। तो बायोप्सी का अमल कैसे होता है और क्या ये ज़रूरी है इन केस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर? लेकिन बायोप्सी जो है ये कैंसर की तशख़ीस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट में ऑपरेशन भी होता है और कीमोथेरेपी भी हो सकती है। तो बग़ैर 100% डायग्नोसिस के हम इतने एग्रेसिव ट्रीटमेंट पे नहीं जा सकते, और बायोप्सी का मतलब होता है एक छोटा-सा टुकड़ा लेके उसको लेबॉरेटरी में टेस्ट करा के कैंसर का 100% कन्फर्मेशन करना। तो बायोप्सी जो है ये मेजॉरिटी केसेस में ज़रूरी होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर बड़ी आंत के प्रॉक्सिमल हिस्सों में जो कि छोटी आंत के नज़दीक होते हैं, वहाँ पे अगर सीटी स्कैन पे इस तरह का इमेज आ रहा है जो कैंसर की फॉर्म का है या उससे रुकावट हो रही है, तो बाज़ दफ़ा हम बायोप्सी के बगैर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि जब भी वक्त हो और मौका हो और फैसिलिटी हो तो बायोप्सी की जाए। कोलोरेक्टल कैंसर, आंतड़ियों के कैंसर के इलाज के बारे में बताएं कि कौन सी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल है और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से नेविगेट हो? देखें, इसमें भी जैसे हमने ब्रेस्ट कैंसर में ज़िक्र किया था कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मैनेजमेंट, इसमें जो सबसे अहम डॉक्टर होते हैं वो सर्जन होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो दवाइयों से कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, पैथोलॉजिस्ट, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कैंसर्स का बिहेवियर बहुत मुख्तलिफ होता है और उनकी आउटकम भी मुख्तलिफ होती है, तो ट्रीटमेंट भी हमें उसी तरह से एग्रेसिव या लेस एग्रेसिव करना होता है। तो इसमें इन सब स्पेशलिस्ट के साथ बैठ के पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, सर्जन और ऑन्कोलॉजिस्ट हम बैठ के फैसला करते हैं कि हमने क्या करना है। ब्रेस्ट कैंसर में बाज़ दफ़ा हम सिस्टेमिक ट्रीटमेंट जो है कीमोथेरेपी वो पहले करते हैं और सर्जरी बाद में करते हैं, लेकिन बड़ी आंत के कैंसर में हम तकरीबन 90% सर्जरी अप फ्रंट करते हैं, क्योंकि अगर सर्जरी डिले की जाए तो बड़ी आंत की रुकावट हो सकती है जो कि बहुत एक डिस्ट्रेसिंग किस्म का कॉम्प्लिकेशन है। तो सर्जरी में कैंसर और उससे मुल्हका जो बड़ी आंत का हिस्सा है और जो लिम्फ नोड जिसमें ये स्प्रेड हो गया उसको निकालना है। जो अच्छी खबर है कि आजकल बहुत सी सर्जरी जो बड़ी आंत की है वो लेप्रोस्कोपी के ज़रिए हो सकती है, तो इसके लिए बड़े बड़े ऑपरेशन और कट की ज़रूरत नहीं है। और एक जदीद चीज़ ये है कि आजकल रोबोटिक सर्जरी जो है वो इसमें कैंसर के ट्रीटमेंट को और ज़्यादा बेहतर और रिफाइंड बना रही है। तो इसमें सबसे पहले हमें बड़ी आंत का कैंसर रिमूव करना है, लेकिन अगर ये स्प्रेड कर गया लिवर में तो भी हम लिवर का वो हिस्सा निकाल सकते हैं और पेशेंट के क्योर के फिर भी चांसेस रह जाते हैं। तो हमें नंबर 1 अर्ली तशखीस करनी चाहिए, हमें पॉलिप जब वो कैंसर में नहीं तब्दील हुआ उस वक्त रिमूव करना चाहिए, लेकिन अगर कैंसर बन गया है तो उसको रिमूव करने का आजकल एंडोस्कोपिक तरीके भी मौजूद हैं, उसमें हमें कट किए बगैर हम करते हैं। अगर इससे अगली स्टेज पे आ गया तो अगेन हम लेप्रोस्कोप के ज़रिए, जो कि टेलीस्कोप और बारीक सुराखों के ज़रिए हम ऑपरेशन करते हैं, और फाइनली आजकल रोबोटिक सर्जरी भी आ गई है। तो ये तो सर्जरी है जहाँ हमें सर्जिकली उसे निकालना। इसके अलावा जो है टारगेटेड कीमोथेरेपी, ये मैं आपको एक बात बताऊं कि कीमोथेरेपी के बारे में ना बहुत खौफ है कि ये कैंसर सेल्स को किल करते करते जिस्म के बाकी हिस्से भी इफ़ेक्ट होते हैं। ख़वातीन को होता है कि उनके बाल गिर जाएंगे और मुंह में छाले बन सकते हैं और तकलीफ हो सकती है। तो इसकी वजह यह है कि पुरानी कीमोथेरेपी जो थी वो नॉन टारगेटेड थी, वो कोई भी सेल जो तेज़ी से डिवाइड हो रहा है
اس کو ڈسٹرائے کرتی اور اس میں ہمارے منہ کی لائننگ ہے, بڑی آنت کی لائننگ ہے. لیکن ٹارگیٹڈ تھیراپی میں جو صرف کینسر سیلز ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں, جسم کے باقی اسپیئر ہو جاتے ہیں. تو اس میں بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہے اور ہم وہ کیمو تھراپی جو ہے جس جگہ کینسر ہے اسی جگہ ڈلیور کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ سارے جسم میں Targeted. اسپریڈ ہو اور باقی کولیٹرل ڈیمیج اس کا زیادہ ہو. تو آج کل ٹارگیٹڈ تھراپی کولون کینسر میں آئی ہے اور اس سے پھر ایڈوانس سٹیجز آف کولون کینسر بھی کیوریبل ہو جاتا. تھینک یو سو مچ سر. کولن کینسر کے بارے میں بھی سر نے ہمیں یہ بتایا کہ ارلی ڈیٹیکشن از دا کی اینڈ ہاؤ دس ڈیزیز از پریونٹیبل. سو اپنی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے ساتھ ارلی آن آپ کینسر جیسے ڈیزیز کو بھی جو ہے پریونٹ کر سکتے ہیں.